اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور حکومت۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھیں۔ یہودا کے خاندان میں نبوت اور افراہیم کے خاندان میں حکومت اور سلطنت ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالی نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا۔ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم اور بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو از سر نو زندہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی 40 یا 70 سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی۔ پہلے 7 سال تک ان کا دارالحکومت ہیبرون تھا، پھر یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کی حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ دیگر ممالک تک وسیع ہو گیا تھا۔ تاریخ اسرائیل میں ان کے زمانے حکومت کی ملک کی فتوحات اور حسن انتظام کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 100 سال کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال فرمایا اور شہر سیہون میں دفن ہوئے۔ اللہ کی قدرت، انسانی عقل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسے عقل کے ذریعے بڑے بڑے سرکش اور طاقتور جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سرما لگانے کا سنت طریقہ۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائی اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر 1 سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگاتے۔ شعب ایمان کی حدیث۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، چنانچہ قرآن سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار، اس کو جوڑا پہنا دیجئے، بس اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار، اور زیادہ پہنا دیجئے، تو اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اس سے خوش ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ آدمی دونوں کے درمیان باری اور نان و نفقہ اور مال کی تقسیم میں انصاف نہ کرے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا اور اس کے بدن کا بایاں حصہ جھکا ہوا ہوگا، اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ المطالب العالیہ، ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سنوارو گے جیسے کعبہ شریف کی نقش و نگار کی جاتی ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، ابو زحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قرآن سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے دم کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ بخاری کی حدیث۔ قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہیں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔